السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ کاف کی آیت نمبر 37 سے 39 تک کا ترجمہ۔ یہ آیت دو بھائیوں کے متعلق ہے، ایک مالدار متکبر ہے اور دوسرا غریب ہے۔ جو مالدار متکبر ہے اس کے دو باغ ہیں، اور وہ یہ گمنڈ کرتا ہے کہ اس کا باغ ہمیشہ رہے گا اور قیامت نہیں آئے گی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی، جیسے دنیا میں میں مالدار ہوں، ایسے آخرت میں بھی اسے بہتر ہوں گا۔ تو دوسرا بھائی اس کو سمجھاتا ہے اور کیا کہتا ہے، یہ جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت سنیے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا آئیے چلتے ہیں اب ترجمے کی جانب۔ قال له صاحبہ، قال کہا، لہو لا کو، ہو اس، لہو اس کو، صاحبہ صاحب ساتھی بھائی، ہو اس کا، صاحبہ اس کے بھائی نے، قال لہو صاحبہ کہا اسے اس کے بھائی نے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وَهُوَ اس حال میں، اس صورت میں، ہوا وہ، یحاورہ حاورہ یحاورہ حاورہ اس نے گفتگو کی، یحاورہ وہ گفتگو کر رہا ہے، وَهُوَ یحاورہ اس حال میں کہ وہ گفتگو کر رہا ہے، ہو اس سے، قال لہ صاحبہ وَهُوَ یحاورہ اس سے کہا اس کے بھائی نے گفتگو کرتے ہوئے، اکفرت بالذی کیا، کفرتا کفرا اس نے انکار کیا، کفرتا تو نے انکار کیا، کیا تو نے انکار کر دیا ہے، بالذی بی کا، الذی وہ جس نے، بالذی اس ذات کا جس نے، خلق کا، خلق پیدا کیا، کا تجھے، خلق کا تجھے پیدا کیا، من تراب من سے، تراب مٹی، من تراب مٹی سے، ثم پھر، من نطفت نطفے سے، ثم پھر، سوا کا، سوا اس نے برابر کیا، کا تجھے، سوا کا اس نے تجھے برابر کیا، تجھے مکمل کیا، راجولن ایک آدمی کی صورت میں، اکفرت بالذی کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے، خلق کا من تراب تجھے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفت پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا پھر تجھے ایک مکمل آدمی بنا دیا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے، کیا تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے، کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی؟ بھلے سوچ، جس نے مٹی سے ایک خوبصورت انسان بنا دیا، وہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے؟ کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے؟ لکنہ اللہ ربی، لکنہ دو لفظ ہیں، لیکن آنا، لیکن آنا میں، لکنہ لیکن میں، تو انکار کرتا ہے اپنے رب کا، لیکن میں ایسا نہیں کہتا۔ میں کیا کہتا ہوں، واللہ وہ اللہ، ربی میرا رب ہے، ولا اشرک، ولا اور نہیں، اشرک، اشرک یشرک، اشرک اس نے شریک بنایا، یشرک وہ شریک بناتا ہے، یا کی جگہ پر حمزہ لگا دیں، لفظ بن جائے گا اشرک، میں شریک بناتا ہوں، لا اشرک میں شریک نہیں بناتا، بی ربی بھی ساتھ، ربی اپنے رب کے،
ولا اشرک بربی، میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتا، احدن کسی کو بھی، لیکن میں، یعنی میں کہتا ہوں، واللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، لولا، لو کیوں، لا نہیں، ولولا اور کیوں نہیں، اذ دخلت، داخلہ وہ داخل ہوا، دخلتا تو داخل ہوا، اذ دخلتا جب تو داخل ہوا، جنتک اپنے باغ میں، قلتا قالا اس نے کہا، قلتا تو نے کہا، ولولا اذ دخلتا اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا، جنت کا اپنے باغ میں، قلتا تو نے کہا، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے کیوں نہ کہا، ما شاء اللہ، ما جو شاء چاہا، اللہ اللہ نے، ما شاء اللہ جو چاہا اللہ نے، لا قوت الا باللہ، لا قوت نہیں ہے کسی قسم کی طاقت، الا مگر باللہ اللہ کے ساتھ، لا قوت الا باللہ اللہ کے بغیر کوئی طاقت نہیں۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مزید سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے اتنی سخت بات کہہ لی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، لیکن میں نہیں ایسا کرتا۔ واللہ ربی، وہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، ولولا اذ دخلت جنتک قلتا، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے کیوں نہ کہا، ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ اللہ کے بغیر تو کوئی طاقت نہیں۔ یعنی جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تجھے کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ، تو نے ایسا نہیں کہا۔ ان ترانی، ان اگر، ترا تو دیکھتا ہے، نی مجھے، ان ترانی اگر تو مجھے دیکھتا ہے، انا اقلو، انا میں، اقل کم تر ہوں، من کا من سے، من کا تجھ سے، مالم و ولدا مال اور اولاد میں، ان ترانی اگر تو مجھے دیکھتا ہے، انا اقل منک، میں تجھ سے کم تر ہوں، مالم و ولدا مال اور اولاد میں۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تیرا مال ختم کر دے اور مجھے اس سے بہتر دے دے۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جس کسی کے پاس بھی کوئی مال و دولت ہے اسے اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور قطعاً یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ ہی رہے گا، ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ اس سے چھین لے۔ اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ قیامت آنے والی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جس ذات نے مٹی سے ایک انسان بنا دیا ہے وہ مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ ہمیشہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو کہیں ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ کسی غریب کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کل کلاں وہ غریب آپ سے امیر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔